اور اعلیٰ حضرت کی بات سنو، کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایک بات سمجھ کر کے چلو، جو اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے یا بڑا مقام حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ وہ حضور کو چھوڑ کر کے کبھی اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جو شعر پڑھا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی قسم خدا کی اللہ کا دروازہ ہے تو وہ رسول پاک کا دربار ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ عربی میں مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زمانے میں بہت سارے بے ایمان لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، بہت سارے کفار و مشرکین ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے یا حضور کو نشانہ بناتا ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں کوئی مفر مقر، بھاگنے کی بھی جگہ نہ ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ جو ایک بار گستاخی کرتا ہے وہ زندگی بھر منہ چھپا کر کے گھومتا، ہمت نہیں ہوتی کسی گستاخ کی کہ وہ مجمع میں آ جائے۔ کیوں؟ ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے حضور کی گستاخی کرنے کے بعد، اسے تو 5 سال کا بچہ بھی ایٹم بم لگنے لگتا ہے، ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اللہ کی قسم اگر رب کا کوئی دروازہ ہے تو وہ حضور کا دربار ہے، اور حضور کو چھوڑ کر نہ بھاگنے کی جگہ ہوگی نہ ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ مثال ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا، ویسے تو یہ مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتر پردیش کا ایک ایسا بے دین شخص، نام مسلمان تھا، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میڈیا میں آیا، ہاٹ کرسی پہ بٹھایا گیا، اس کو کہا میں دھرم پریورتن کر لیتا ہوں، نام بھی بدل لیا، دین بھی بدل لیا، کشکا بھی لگایا، کپڑے بھی، سب چیز چینج ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے یہاں کی جو میجورٹی ہے وہ سر آنکھوں پہ بٹھا لے گی۔ اسے کیا خبر کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے اس لکھنؤ کے ایک رافضی کتے نے جو توہین کر کے یہ سوچا تھا کہ میں پورا کا پورا بدل جاؤں تو ایک بہت ہاٹ نیوز بن کر کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، 6 مہینے نہیں گزرے کہ ادھر سے بھی لات مار کے بھگا دیا۔ یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، لیکن اس بڑی برادری نے بھی قبول نہیں کیا۔ ارے کہاں سے وہ پنڈت تمہیں قبول کریں گے جو تپسیا کر کر کے 50 سال میں پنڈت بنتے ہیں، تو 6 مہینے میں آ کر کے بھگوا پہن کر کے پنڈت بن جائے؟ بھگا دیا۔ پھر ویڈیو بنا بنا کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کرنے لگا مجھے جان کی امان دی جائے، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے بچا دیا جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنو تو یوں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے پھر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے؟ نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں۔ قرآن کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے اور مومنین کے لیے۔ عزت تم ان کو چھوڑ کر کے چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارا کل مقصد یہ ہے میری زندگی گزارنے کا۔ میرے عزیزوں
آپ سب سے بھی میں یہ کہوں گا، یا اولیاء کے آستانے صرف چادر گاگر سندل کے لیے نہیں، یا اولیاء کے آستانے صرف عرس کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی لنگر کھانے کے لیے ہیں۔ اولیاء کاملین کے آستانے عشق رسول کی خوشبو بانٹنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کو قریب کرنے کے لیے۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے یہاں پر، مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، یا جیسے پہلے تو صرف اتنا ہی سنا تھا یہاں چکی والے مشہور ہیں، آ کر دیکھا تو چھٹی والے بھی، صرف چکی والے نہیں چھٹی والے بھی۔ الحمدللہ یہ اولیاء کاملین کے آستانوں کا فیض ہے جو تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن، اور یہی وہ راستہ ہے جو مدینے تک پہنچتا۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ہم بزرگوں کے آستانوں پر عرس کے لیے اس لیے بھی آتے ہیں، اور ان عرسوں کے ذریعے سے عشق رسول کی خوشبو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آنے والا یہ نوجوان کہیں گوگل کو ہی اپنا استاد نہ بنا۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں گوگل سے ہی سارا دین چل رہا ہے، اور کوئی بھی ایرا گہرا نتو گھیرا آ کر کے بیٹھ جائے 8 بائی 8 کے کمرے سے پورا دین پھیلانے کی بات کرنے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، اور لوگ دیوانے ہوتے اس کے پیچھے کیا ریفرنس نمبر دیتا ہے، کیا سارے حوالے دیتا ہے، آتھینٹک بات کرتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس طرح کے کتنے کیڑے مکوڑے آئے گئے۔ دین جو پھیلا ہے وہ غوث و خواجہ و رضا سے پھیلا ہے، اولیاء کاملین کی ان تمام زندگیوں سے دین پھیلا ہے۔ جو آج نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹرانسفر کرتے جاؤ، اپنے بچوں کو سکھاتے ہوئے جاؤ کہ ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے وہ اولیاء کے راستے سے پہنچا، اور اسی راستے پر جمے رہو گے تو قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے کیا سکھایا؟ ہر نماز میں تم یہ دعا کرنا، اہدنا الصراط پڑھتے ہو نا، مستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر چلے ہوئے لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اور کون ہے جن پر انعام نازل ہوا؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلو۔ کہیں قرآن میں یہ تھوڑی نہ کہا گیا کہ یہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ تمہیں نہیں کہا گیا کہ تمہیں وہ راستہ چلنا ہوگا جو زیادہ دکھتا ہوگا انٹرنیٹ پر، جو زیادہ چمکتا ہوگا، وہ نہیں۔ اللہ نے جو تمہیں صراط مستقیم جو بتایا ہے وہ 4 لوگوں کا ذکر آیا، اور اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جو حضور کے غلاموں کا سراغ لے کر چلتا ہے وہ بہکے گا نہیں، اور گوگل سے جو چلتا ہے وہ تو پتا ہے گوگل میں کہاں کہاں پھنساتا ہے۔ بہت مرتبہ ہوتا ہوگا، ہر بار تو نہیں لوکیشن پہ صحیح لے جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ میں دلی ایئرپورٹ سے اترا تھا، بریلی شریف جا رہا تھا، وہ 5 لوگ تھے، بیچارے کار والے کو ہم نے ہائر کیا تھا، وہ لے کر کے نکلا، اس کو ہائی وے پہ آنے کا پتہ ہی نہیں تھا، سارا دار و مدار گوگل پہ تھا، اسی پہ چلتا رہا۔ رات کے 2 بج رہے، چھوٹے چھوٹے راستے پہ سے اتارتے ہوئے لے کے کچا راستہ بھی آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بریلی کا راستہ بڑا مشہور ہے، شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، تو کہاں کچے راستے پہ لے آیا؟ کہا نہیں گوگل بتا رہا ہے، گوگل میپ بتا رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد سناٹا تھا، کوئی ہمارے اوپر ٹارچ مار رہا تھا، گاڑی رکا تھی، ٹارچ والا آ گیا ہے تو پولیس والا تھا، اتر کر کے کہا اترو، ادھر کیوں آئے؟ ڈرائیور اترا، ہوتا بریلی جانا ہے۔ پولیس والے نے غصے سے کہا تجھے پتا ہے یہ سب جیل ہے، یہ جیل کا راستہ ہے۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں،
یہ ایک بار نہیں کئی بار آپ سے اسی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. ہر بار نہیں پھنساتا ہوگا لیکن کئی مرتبہ غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں. لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ تابعین اور اولیاء کا راستہ ہے وہ ایک بھی جگہ غلط ٹریک پر نہیں جاتے. صحیح لوکیشن پر پہنچنا ہے تمہیں مدینے تو بریلی سے اجمیر، اجمیر سے بغداد، بغداد سے مدینے، سیدھا ٹریک، سیدھا راستہ ہے. یہی اولیاء کاملین کا راستہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے صراط مستقیم. عزیزہ نگران میں رکھا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ وہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ سب ایک نام، ایک چیز ہے، کئی نام ہے. دین اسلام، مذہب اسلام کہتے ہو، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت، سواد اعظم، صراط مستقیم، سب ایک جماعت کا نام ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا جنت میں جانے والی جو جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ فرقہ ناجیہ کہو، نجات پانے والا فرقہ. وہی راستہ جو میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چلا حضور فرماتے ہیں اور میرے صحابہ چلے وہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہی راستہ اہل سنت و جماعت ہے، وہی راستہ نجات دینے والا اور جنت تک پہنچانے والا. حضور جس راستے پر چلے اور صحابہ جس راستے پر چلے، اور آؤ آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کون سے راستے پر چلے. صحابہ کون سے راستے پر چلے؟ لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں کہ حضور سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے مانگنا حرام ہے. صاف طور پر اس طرح کی باتیں کہہ کر کے سنیوں کو اس طرح کی بہتان تراشی سے بیچارے عام نوجوانوں کو ہی لوگ مایوس کر لیتے ہیں. ہمارے عام نوجوان کہتے ہیں کیا حضرت ایسی بات ہے؟ ہم کو یہ کہا جاتا ہے اللہ سے مانگنا ہے، یقیناً اللہ سے مانگنا ہے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں لیکن میرے عزیزوں مدد مانگنے کے طریقے الگ الگ ہیں. ہم اسے خدا سمجھ کر کے مانگتے ہیں، دوسرا خدا کسی کو نہیں مانگتے. لیکن اگر کسی دوسرے سے مانگتے ہیں، آپ سے کہوں ٹوپی دے دو، پانی دے دو، مدد مانگ رہا ہو اگر، تو یہ میرے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ خدا ہے. خدا کا بندہ سمجھ کر کے مدد مانگ رہا ہے. اولیاء کاملین سے کوئی مدد مانگتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مدد مانگتا ہے. اگر خدا سمجھ کر کے مانگا تو شرک کیا، لیکن اگر خدا والا سمجھ کر کے اللہ کا عطا کیا ہوا ان کے پاس خزانہ ہے یہ سمجھ کر کے مانگا کوئی شرک نہیں. وہ اہل سنت و جماعت کا وہ ناجی فرقہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے. ایک صحابیہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایک بچہ لے کر کے، گونگا تھا، 8 سال کے قریب کا بچہ تھا، بولتا نہیں تھا. حضور کے پاس میں آئی اور کہا یا رسول اللہ اس کی زبان گنگ ہے، بولنا نہیں آتا، آپ کچھ فرما دیں. توجہ، صحابیہ ہے، ایمان والی ہے. زبان کون دیتا ہے؟ بولنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ آپ بتاؤ کون دیتا ہے؟ عقیدہ یہ نا اللہ دیتا ہے. پھر وہ صحابیہ حضور کے پاس کیوں گئی؟ رسول کے پاس آئی، کہا کہ میرا بیٹا بولتا نہیں، گونگا ہے. وہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا، صحابیہ کا عقیدہ یہ تھا دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ رسول کا. ہاں حضور نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جا میرے پاس کیوں مانگنے ہیں، یہاں کیوں آئی، یہاں کیوں سوال کر رہی ہے، نہیں کہا. حضور نے کہا چلاؤ بچے کو سامنے کریں. بچہ سامنے آیا، کوئی دوائی دی، کچھ چٹایا، کوئی وظیفہ دیا، کچھ نہیں، سامنے بٹھایا. حضور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہے بچے من انا، میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی کا جو اشارہ وہ پتھر بول پڑتے ہیں تو بڑی زبان کیوں نہیں؟
اور یہی عقیدہ بریلی کے امام کیا کہتے ہیں؟ شافی و وافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو تم۔ ایک صحابی ہے حضرت عثمان بن حنیف، جن سے روایت ہے، نابینا تھے، آنکھیں نظر نہیں آتی، آنکھوں سے دکھتا کچھ نہیں تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، نماز کے لیے آنے جانے میں، گھر دور ہے، روشنی مل جائے آنکھوں کی، آپ کچھ فرما دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کرو۔ وہ صحابی گئے، دعا بھی حضور نے تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے واسطے سے، ان تقضی حاجتی، میری حاجت کو پوری فرما۔ کہتے ہیں راوی، وہ صحابی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی، آنکھوں میں روشنی تھی۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور 1-2 نہیں، بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو جس طرح سے چاہا عطا کیا۔ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ حضور کی اپنے گھر پر دعوت کی، وہ دعوت بھی بڑی شان کی، 3 لوگوں کی دعوت تھی گھر میں، اور حضور کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، لیکن اس دعوت میں 500 صحابہ آ گئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ میں جب تک گھر نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے مت نکالوں۔ حضور تشریف لائے، اس ہانڈی میں اپنا لعاب پاک رکھا اور پھر کہا اس میں سے 10-10 لوگوں کو کھلاتے رہے۔ شام تک وہ صحابی کھلاتے رہے۔ حضرت جابر کہتے میری ہانڈی میں ابھی بھی آدھا سالن باقی تھا اور 500 لوگ کھا چکے تھے۔ 500 لوگ کھا چکے تھے۔ یہ صحابہ کا یہی دیکھا ہوا عقیدہ تھا، جس کو بریلی کی زبان سے یوں کہا گیا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو۔ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سنیو، تمہارا یہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ میں بات طویل نہیں کروں گا، مختصر سی بات یہ ہے، میری گفتگو کا خلاصہ مجھ پہ لباب نہیں ہے، وہ راستہ سچا راستہ ہے جو اولیاء کاملین نے ہمیں دیا ہے، صراط مستقیم، اس سے بال برابر بھی نہ ہٹنا میرے عزیزوں۔ طوفان بہت آ چکے ہیں، آندھیاں بہت ہیں، طوفان اور آندھیاں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں جو موسم کی گڑگڑاہٹ سے آتے ہیں، بلکہ کفر کی آندھیاں، شرک کی آندھیاں، بدعت و خرافات کی آندھیاں، فیشن کی آندھیاں، اور دنیا بھر کے تمام تر خرافات کی آندھیاں۔ بیچ یہ تنہا مسلمان ہے، ان تمام سے لڑ رہا ہے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا تھا 1400 سال پہلے، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سارے لوگ ان پر ایسا جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹتا ہے، سب لوگ ان کے اوپر جھپٹ پڑے جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یومئذ من قلۃ نحن یا رسول اللہ، اس زمانے میں اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں لا ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء السیل۔ حضور فرماتے نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ کیا ہے سمندر کے جھاگ کی طرح؟ مطلب پیوریٹی ایمان کی نہیں ہے، ہواؤں میں اڑ جانے والا، موسموں میں دروازہ بدل لینے والا، ایک لاٹھی اور ڈنڈے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں رفو چکر ہونے والا، وہ ماحول آج آ چکا ہے۔
سارے لوگ تمہاری طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، تمہارا ایمان سب کے نشانے پر ہے۔ ایسے میں تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت آج کتنی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان یہ ٹوپی پہن لینے کا نام ہے؟ ایمان کرتا پائجامہ پہن کے جمعہ میں ایک بار آ جانے کا نام ہے؟ میرے آقا نے تو فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا رات کو مومن سو کے صبح کافر اٹھو گے، صبح مومن رہو کہ شام تک کافر ہو جاؤ۔ وہ زمانہ آئے گا تم پر ایمان پر قائم رہنا اتنا سخت ہو جائے گا جیسا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پر جمے رہنے والے کو لوگ ایسا تانا ماریں گے جیسے زنا کرنے والے کو دیکھ کر تانا مارتے ہیں، لوگ چوروں کو جیسے تانا مارتے ہیں اس طرح کا تانا مارا کریں گے ایمان والے کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے عزیزو وہ دور آ چکا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے جب تمہارا ایمان سب کی نگاہوں میں نشانہ بنا ہوا ہے۔ آج تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ، یہ آخری دور میں ہم چل رہے ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو گئی، بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے، امام مہدی کا آنا بہت قریب ہے، لیکن دجال بھی آئے گا اور دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق ہمیشہ پناہ مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور پناہ مانگتے تھے دجال کے فتنے سے، تو ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سید الانبیاء پناہ مانگتے تھے اللہ بچا اس کے فتنے سے، تو دجال کا فتنہ کیا ہوگا بتاؤں میں آپ کو؟ وہ نکلے گا پوری دنیا کا دورہ کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر گھوم رہا ہوگا، اس کی اپیل بنائی، اس کو جو خدا مان لے اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو اسے خدا نہیں مانتا اس کو سخت سزائیں دے، کھول کر میں تیل میں ڈال دے، ٹانگیں پکڑ کر چیر کر کے مار ڈالے گا، سبزہ اگا کر دکھائے گا، بارش برسا کے دکھائے گا، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کھڑا کر کے دکھائے گا، کہا دیکھو خدا کی ساری صفت میرے اندر ہے، مانو مجھے خدا، اور جو اس کو مان لے اس کو اپنی جنت میں ڈال لے، اور جو نہ مانے اخیر تک اسے سخت سزائیں دے گا، سخت سزائیں دے گا، اور اخیر میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 میں سے 99 کافر ہو جائیں گے، ایک ایمان والا بچائے گا، اور اس کے پیچھے ایک بڑی فوج ہوگی جو اسے خدا مان کر پیچھے پیچھے جا رہی ہوگی۔ اس دور میں کفر کا غلبہ دور دورہ، سب چکا چوند کو دیکھ کر کے اس کے دیوانے ہو چکے ہوں گے۔ میرے عزیزو یہاں تو ایک چمتکاری بابا کوئی چٹی نکالے تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑا دجال ہے، یہ چھوٹا دجال ہے۔ بڑا دجال بارش برسا کے دکھائے گا، سبزہ نکال کے دکھائے گا، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا، پانی پہ چل کے دکھائے، ہوا میں چل کے دکھائے، تب تو پتہ نہیں لوگوں کا کیا ایمان ہوگا۔ چمتکاری سے بڑھ کر کے اس کو خدا تک لے جائے گا۔ اس دور کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پناہ مانگو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارا ایمان اس وقت محفوظ رکھے، چاہے دنیا میں کیسی بھی کرتب کوئی دکھائے، خدا کوئی نہیں ہو سکتا، خدا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر عجیب و غریب کوئی کام کر کے دکھایا اور نبی کی شریعت پر قائم ہے وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، خدا تو دور کی بات نبی بھی نہیں ہو سکتا، نبی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے زمانے میں، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن دجال کا فتنہ بہت سخت بڑا فتنہ ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب فتنے آنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہیں وہ زمانہ بھی دیکھنے کو ملے گا، لوگ زنا ایسے کر رہے ہوں گے جیسے سڑکوں پر کتے اور گدھے جوڑا کھاتے، جیسے جانور سڑکوں پر کرتے کھلے عام،
انسانوں کو تم دیکھو گے کھلے عام اس طرح کر رہے ہو، اور یہ بات کامن کہلائی جائے گی، نارمل لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے ابھی ہمارے معاشرے میں نہیں آئے، لیکن ویسٹ میں سب آ چکا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا موت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ کام نہیں بھریں گے اس طرح، مرا ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں موت بڑھ گئی، قتل بڑھ گیا، اتنا ہے اتنا ہے۔ فلسطین میں ایک سال کے اندر 50,000 لوگ قتل ہو چکے، وہ کسی انسیڈنٹ سے مرے نہیں ہیں، حادثے میں مرے نہیں ہیں، ان کو جینوسائیڈ کیا گیا، مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے موت کامن ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا موت اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اس کی طرف کام بھی نہیں بھریں گے۔ یہ جیسے فارم مرغیاں ہوتی ہیں، قصاب ان کے سامنے مرغی کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ باقی اپنے چرنے میں مصروف ہے، وہ دانے چگ رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اس مرغی کو معلوم ہے میرا بھی نمبر آنے والا۔ یہ سارے برائلر چکن کی طرح سے ہو گئے، سب کو پتا ہے ہمارا نمبر آنے والا ہے، لیکن سب دانے چگنے میں بھی بزی ہے۔ وہ دور آ چکا جس کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایمان پر قائم ہونا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا جتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھتے ہو کہ اس دور میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے بچنا ہے، ایمان کیسے بچنا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، میں ڈرایا تو صحیح آپ کو بہت سارے فتنوں سے، لیکن بشارت بھی دے کر کے جاتا ہوں کہ چاہے جیسے بھی بڑے فتنے ہو، دجال کا فتنہ ہو، یاجوج ماجوج کا ہو، یا ہمارے دور کے فرعون اور نمرود کا فتنہ، کسی کا بھی فتنہ ہو، بچ سکتے ہو تو صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ علاج کیا ہے کہ محمد سے وفا تیرے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، ایک ہی راستہ کہ محمد سے وفا تیرے۔ یہ حضور کی محبت، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت کرتا ہے، میرے عزیزوں پریکٹیکل میں اپنی لائف میں دیکھی بھی بات کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے 8 مہینے اپنے قید کے دوران جیل کے اندر دیکھی، ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا، بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کیا کیا دیکھا، لیکن سب باتوں کا خلاصہ اتنا ضرور بتاؤں گا، حضور سے محبت کرنے والے کو وہ آمینہ کے لال کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، یہ بات پکی ہے، زندگی میں دیکھنے کی بات ہے۔ 5 دن کا بھوکا آدمی زندہ رہے یہ مشکل بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا 5 دن تک بھوکا اور پیاسا رہے، نہ جسم میں کوئی کمزوری، نہ چہرے پر کوئی مرجھاہٹ، کبھی کچھ نہیں آیا۔ پھر یہ بات سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ہم بہت چھوٹے سے ہیں، بہت چھوٹے سے ہیں، بلکہ اس دربار کے ادنا کتوں میں ہیں، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اتنا انعام ملتا ہے تو جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کی محبت میں لگا دی، وہ امام عشق و محبت جیسے لوگوں کو کیا کیا ملتا ہوگا، کیا کیا ملتا ہوگا۔ پھر بات پتہ چلتی ہے حضور کی غیرت بہت ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غیرت مند ہے۔ جانتے ہو میں علامہ عبدالرحمن جامی کو پڑھ رہا تھا، بہت دور رہتے تھے، محبت جاگ گئی حضور کی بارگاہ میں، روتے ہوئے لکھنے لگے فارسی میں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ،
دلم پشمردہ آوارہ سے اسیا یا رسول اللہ. اور یہ کہنے لگے جو بازوئے شفاعت را کشائی بل گنہگارا مکن محروم جامیرا دھرا آ یا رسول اللہ. یہ فارسی کا کلام ہے. عبد الرحمن جامی حضور کو یاد کر کے لکھ رہے تھے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنم در سندہ جہاں پارا زہجرا یا رسول اللہ. میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, میری روح پارا پارا ہو چکی ہے آپ کی جدائی میں, آپ کی دوری میں یا رسول اللہ. دلم پشمردہ زعسیاں آوارا یا رسول اللہ, میرا دل مرجھا گیا ہے گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ کی وجہ سے. اے اللہ کے نبی ایک بار نظر کرم ہو جائے, ایک بار نظر کرم ہو جائے. اور کہا کہ سوئے من گزر آئی من مسکین ناداری, میں بہت غریب ہوں یا رسول اللہ, بہت غریب ہوں, مسکین ہوں, لیکن ایک بار کرم کی نظر کر دو. ایک بار اگر آپ آ جاؤ میرے گھر کی طرف, آپ آ جاؤ یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں چسوئے من گزراری من مسکین ناداری فدائے نقش نالے میں کنم تھا یا رسول اللہ. دینے کو کچھ نہیں میرے پاس, بہت مسکین ہوں, بہت غریب ہوں, لیکن ایک بار میرے آقا آ گیا تو جہاں آپ کے نالین کا نقش پڑے گا جامی اپنی جان وہاں پر قربان کرے گا. نعت لکھا مکہ میں تھے اور اس کے بعد طلب پڑ گئی مدینے جانا ہے حضور کی حاضری کے لیے. لیکن سنو اے سنیو, مدینے جانے والے عاشق رسول کا کیا جذبہ ہوتا ہے. علامہ جامی جب مکہ سے مدینے جانے والے تھے اور یہ سوچ چھوڑ کے کہ یہ نعت میں حضور کی بارگاہ میں جا کر جو سناؤں گا, کسی کو نہیں سناؤں گا, حضور کی بارگاہ میں. لیکن روایت میں ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو گورنر تھے ان کے ہاتھ میں آ کر کے بتایا کہ فلاں فلاں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے, وہ مدینہ آ رہا ہے, اس کو آنے مت دینا. مکہ کے جو گورنر تھے خواب میں دیکھا صبح جو قافلے مدینے جا رہے تھے, اس نے آ کر کے چیک کیا, پوچھا عبد الرحمن جامی کس کا نام ہے؟ بزرگ کھڑے تھے, کہا میں, کہا آپ مدینے نہیں جا سکتے, باقی قافلہ جا سکتا. کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا وہ پتہ نہیں لیکن تم نہیں جا سکتے. روک دیا. کسی کو مدینے جانے سے روک دیا جائے اس کی تو جان نکل جاتی ہے. انہوں نے دیکھا گورنر مکہ کے اس نے روک دیا ہے تو جانے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو. دوسرے دن ایک اونٹ والے کے پاس گئے جو سامان لد کر کے جاتا تھا مدینے کی طرف. اس سے کہا جو سامان گونی میں اندر ڈالتے ہیں اس میں مجھے اندر ڈال کے اوپر سے سل دینا اور سامان میں اندر ڈال کے مدینے کے قافلے میں مجھے دے. اونٹ والا پیسے لیا, کہا ٹھیک ہے, تھیلے میں ڈال کر کے ان کو سل دیا, سامانوں کے ساتھ رکھ دیا گیا اونٹوں پر. لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز چھپی ہے؟ حضور خواب میں تشریف لائے مکہ کے گورنر اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں فلاں اونٹ پہ فلاں سامان میں ایک تھیلے کے اندر چھپ کر کے مدینے آ رہا ہے, اس کو روک دو. دوسرے دن گورنر مکہ واپس آئے اور سامانوں کی تلاشی کی تو ایک اونٹ کے سامان ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کود کے ہوئے اٹھایا اور کہا خبردار, میں نے منع کیا تھا کل نہیں جانا, آج اس راستے سے جا رہے ہو, آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, قید خانے میں بند کر دیا جائے گا. گورنر کو نہیں معلوم تھا حضور کیوں روک رہے ہیں. گورنر نے یہ سوچا شاید یہ گنہگار آدمی ہوگا جس کا مدینے جانا بنتا نہیں, حضور اس نے منع کر دیا. اس کو نہیں معلوم تھا. جب اس نے بند کر دیا بے اختیار عبد الرحمن جامی ہونے لگے, یا رسول اللہ ابھی امی فدا کے یا رسول اللہ تمام جب سودا جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. پھر حضور خواب میں تشریف لائے مکہ کے گورنر, کہا کیا کیا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ اس کو بند کر دیا, نہیں جانے دوں گا. پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, بہانے بنا کر جا رہا ہے, آپ منع کر رہے. حضور نے فرمایا جانتا ہے اس کو آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نعت لکھی ہے اور وہ چاہتا ہے میری قبر کے پاس آ کر کے سنائے
اور اگر وہ میری قبر کے پاس آ کر سنائے تو مجھے میری قبر سے اٹھ کر کے باہر آنا ہوگا. یہ عبدالرحمن جامی کا مقام. میں نے یہ محسوس کیا یہ پڑھ کر کے واقعہ پڑھنے کے بعد یہ لگا آمینہ کا لال مصطفیٰ کریم اتنا غیرت مند ہے اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. عبدالرحمن جامی گئے دربار رسالت میں بڑی شان کے ساتھ گئے, بہت بولے. میرے عزیزوں خلاصہ کلام سے اتنا ہے, میں اتنا ہی کہوں گا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوائے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں, آؤ اسی دربار میں واپس پلٹتے ہیں. دنیا کے تانوں کو مت دیکھو, دنیا کیا تانے دیتی ہے تمہاری ٹوپی پر, تمہاری داڑھی پر, تمہارے کپڑے پر. میرے عزیزوں ہمیں بہت مرتبہ ایسا سننے کو ملا ہے, بہت مرتبہ ہم نے بھی دیکھا ہے ہماری زندگی میں, لیکن ہمیں فخر ہوتا ہے اس لباس پر بھی, اس چہرے پر بھی, اس عمامے پر بھی, اس لیے کہ ہم تمہاری خوشی کے لیے جیتے نہیں ہیں. ہمارا ماننا تو یہ ہے زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں جینے کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر. بس آج میں عہد کر کے اٹھوں, ہمیں دنیا کے لیے نہیں جینا ہے, میرے مصطفیٰ کے لیے جینا. قبر میں ہمیں ان کو منہ نہیں دکھانا ہے, مصطفیٰ کریم کو منہ دکھانا ہے. اگر حضور نے پوچھا میری سنتوں سے زندگی میں بھاگتا کیوں تھا, کیا جواب تھا؟ حضور قبر میں تمہیں فرشتے دکھا کر کے پوچھیں گے حضور کی طرف, اگر اس وقت تم یہ کہو گے کہ یہ میرے آقا ہے, مولا ہے, حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں اس کو تو میرا چہرہ بھی پسند نہیں تھا, کیا جواب دو گے قبر میں؟ کیا جواب دو؟ میری بات یاد رکھو, اس قبر کی منزل کا ہر ایک کو سامنا کرنا ہی. تم وقت کے جتنے بڑے ترم خواہ ہو, جتنے بڑے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, تمہیں اس منزل سے گزرنا ہے. اور قبر کے بعد حشر میں بھی میرے مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے. ان کی شفاعت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. جنت و دوزخ کے فیصلے آئیں گے,